علامہ میسوی صاحب سے میرا سوال ہے کہ تاریخ اسلام میں جو شہادتیں گزری ہیں انہوں نے معاشرے کو کیسے تبدیل کیا؟ بہت ہی تاریخ میں خوبصورت مثالیں ملتی ہیں، اور یہ شہداء ہے جنہوں نے اپنے خون سے کلمت اللہ کو زندہ کیا، بلند کیا۔ کلمت اللہ العلیٰ جو آیت کا حصہ ہے۔ ہم جنگ بدر کے شہیدوں کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ایک تعداد نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی جنگ تھی جس میں کفار مکہ نے حملہ کیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ چھوڑ کے میں بات کروں کہ جناب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کے چچا زاد بھائی اور دوسرے حضرات 14 جو اصحاب کرام شہید ہوئے، وہاں سے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اگر شہادت سے سیدھا جنت مل سکتی ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے یہ لوگ مال لوٹنے کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے سب لڑتے رہتے تھے اور مر بھی جاتے تھے۔ تو اسلام نے انہیں یہ احساس دلایا کہ اگر تم کلمت اللہ لا الہ الا اللہ پر اپنی جان دو گے تو اب یہ موت کی سختیاں، حضرت جواد عمری فرماتے ہیں کہ جب شہید کا پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے اور اسے سیدھا جنت کی طرف لے جائے۔ تو جنگ بدر کے شہداء کو دیکھ کر مسلمانوں کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ سامنے سے کفار مکہ جو ہے 70 مارے گئے، اب نام لینا کوئی وہ نہیں ہے، وہ جو 70 مارے گئے وہ ناکام ہو کے گئے، نا امید ہو کے گئے، اور الحمدللہ 14 کے جنازوں کو اٹھایا گیا، ان شہیدوں کو لایا گیا، غم منایا گیا، اور جوانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جنگ احد میں حمزہ سید الشہداء۔ آج مدینہ جانے والا وہاں نہ جائے تو سوچے گا کہ میں حمزہ سید الشہداء کی قبر پر کیوں نہ جاؤں؟ بے شک۔ کیا ہوا؟ حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، ان کا جگر نکالا گیا، ان کے جگر کو چبایا گیا، اور تاریخ میں حضور اکرم نے فرمایا جب مدینہ واپس آئے، یہ جو شہیدوں کے لیے غم منانا ہے وہ حضور اکرم نے فرمایا بھائی میرے حمزہ شہید الشہداء کے سارے شہیدوں کا غم منایا جا رہا ہے۔ پھر سب نے غم چھوڑے اور حضرت حمزہ پر غم منایا۔ شہادت قوموں کو زندہ کرتی ہے، اور پھر مثال کربلا کی ہے۔ یہ کربلا سے بہترین مثال ہمارے پاس شہادت کی نہیں ہے، جہاں پر شہادت نواس رسول نے اسلام کو زندہ کر دیا، اور اس کے بعد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ پھرایا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کربلا میں کیا واقعہ ہوا ہے، ورنہ کربلا کا واقعہ ہو جاتا، اسیروں کو اسیر نہ کرتے، مدینہ بھیج دیتے عزت سے، تو وہ بات نہ ہوتی۔ تو میں امت مسلمہ کو یہ بات کہوں گا کہ شہادت کے لیے تیار ہونا ہے، لیکن شہادت سے پہلے اس جہاد کے لیے تیار ہونا ہے جسے اسلام نے ہم پہ فرض کیا، اور وہ جہاد صرف اسلحے کا نہیں ہے۔ آج کا جہاد سافٹ ویئر جہاد ہے، آج کا جہاد علمی جہاد ہے، آج کا جہاد اقتصادی جہاد ہے، اور اس جہاد کے ذریعے اپنے ملک کو رشد دیں تاکہ بہر صورت اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو جیسے ہماری پاک افواج ان کا مقابلہ کرے گی، ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے، جیسے کہ ایران بھی اس وقت نظر آ رہا ہے، فوج کے ساتھ ساتھ عوام لگی ہوئی ہے۔ تو ہم شہادت کی خواہش رکھیں، لیکن اس سے پہلے اپنے ملک اور اسلام کے دفاع کے لیے اعلیٰ ترین مراحل پر چلے جائیں تاکہ جب شہادت ملے تو ہمیں افتخار ہو۔ خوبصورت بات ہے علامہ صاحب۔ اچھا، جیسے آپ نے بات کی کہ زندگی کے ہر شعبے میں بھی آپ کو جہاد کی ضرورت ہے، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، ایسی کیا شہادت فقط جنگی میدان میں ہی پائی جا سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں جو شخص بھی معذرت میری بے توجہی ہو گئی، بسم اللہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف اور صرف میدان کارزار میں حاصل نہیں ہوتی ہے، یعنی میدان جنگ میں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیٹ کے درد میں وہ مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ کوئی شخص طاعون کی بیماری، ایک وائرس ہے، اس وائرس کی وجہ سے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے ڈوب کے مر جائے، سمندر میں جو ہے وہ تیراکی کر رہا تھا وہ ڈوب کے مر جائے، کسی طوفان کے اندر ڈوب کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ مفتی صاحب آپ کو معذرت، اس میں رتبے ہیں شہادت کے؟
اس شہادت کے اندر بڑے مراتب ہیں، اور اس کے اندر سب سے بڑا اعلیٰ رتبہ جو ہے وہ ہے کہ جب انسان اعلاء کلمت اللہ کے لیے تن من اور دھن کی بازی لگاتا ہے، میدان کارزار میں کفار کے سامنے کھڑا ہو کر، مشرکین کے سامنے کھڑا ہو کر، ہاتھ میں ننگی تلوار اور بندوق لے کر وہ شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز ہوتا ہے. تو سب سے اعلیٰ معیار یہی ہے. میں ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ایک صحابی رسول کے جن کا نام حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے. مشرکین اور کفار جو تھے وہ ایک اندری کی کیفیت کے اندر، غسیلی طبیعت کے اندر کہ ہم نے اب بدلہ لینا ہے، اب ہم نے انتقام لینا ہے. انہوں نے کسی طریقے سے خبیب بن عدی کو پکڑا اور گرفتار کر لیا اور اپنے حرم میں لے کر کے آ گئے، مکہ میں لے کر آ گئے. ان کو سولی پہ لٹکانا تھا، حرم سے باہر لے کر آئے. حضرت خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، مجھے سولی پہ لٹکا دو، میں شہید ہو جاتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑی مہلت یہ دے دو کہ میں صرف اور صرف شہادت سے پہلے 2 نفل رکعتیں ادا کر لوں. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، وہ نفل 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. دل میں خیال آیا کہ اگر میں لمبی کرتا ہوں تو یہ سمجھیں گے کہ خبیب ڈر گیا، خبیب ڈر گیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس گھبراہٹ کی وجہ سے اپنی نماز کو طویل نہیں کیا کہ ان کے دماغ میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ بھائی ڈر گیا اس لیے سجدے لمبے ہو رہے ہیں، ڈر گیا اس لیے رکوع لمبے ہو رہے ہیں، ڈر گیا اس لیے تلاوت لمبی ہو رہی ہے. مختصر 2 نفل رکعتیں ادا کریں اور اس کے بعد وہ مشرکین اور کفار کہتے ہیں، خبیب اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس وقت تمہیں آزاد کر دیا جائے، تم اپنے گھر میں آرام اور سکون سے اپنے نرم گرم بستر پہ آرام کرنے لگو، اور تمہاری جگہ پر تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قیدی بنا لیں؟ اللہ اکبر. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پر ایک کانٹا بھی لگ جائے میں وہ گوارا نہیں کرتا. ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے میں اس کو گوارا نہیں کرتا. نبی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نفل رکعتیں ادا کریں اور اس کے بعد ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. تو شہادت ایک بہت خوبصورت اور میٹھی چیز ہے. جی پروفیسر محمد یونس صدیقی صاحب، آج کے دور میں جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں، آپ کے آس پاس ہمارا ملک ٹیررزم کا بہت بری طرح سے شکار بھی رہا ہے. یہ لوگ بھی شہید ہیں جو ان حادثات میں، جو خودکش حملوں میں مارے جاتے ہیں. دیکھیے، کسی کی شہادت کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ہم یہ دعا کر سکتے، اللہ واجل موت و شہادت فی سبیلک، اللہ اس کی موت کو شہادت کی موت بنا دے. یہ فیصلہ دے دینا شہید ہے، یہ رسول کو اس کی اجازت نہیں تھی. سمجھنا، شہید کون ہے اللہ ہی جانتا ہے، بے شک اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان، یہ جو اللہ اسلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے. اس دین کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہتے فرشتے بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا. اللہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا اللہ کافروں کو مار دیتا، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. تو حضرت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافر نے نیزہ مارا، نیزہ ان کے سینے میں لگا تو فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جیسے نیزہ لگا اس کو. اور یہ شہادت کا جذبہ صرف مردوں میں ہی نہیں تھا، مسلمانوں میں، عورتوں میں تھا. جی حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری رہتا ہے کہ حضرت ام حرام کے گھر اکثر دوپہر کو جایا کرتے تھے تو آپ سو جاتے تھے. ام حرام جو تھی رسول اکرم کا پسینہ مبارک جمع کرتی سب. آپ کے پسینہ مبارک میں اتنی خوشبو تھی تو آپ جمع کر دی، شیشے میں جمع کر دی. حضرت نبی کریم فرمایا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا پسینہ جمع کر کے اپنی خوشبو میں ملاتی. ایک رسول کو ہنستے اٹھے، فرمایا اضحک اللہ سن، اللہ آپ ہمیشہ ہنستے رہے، کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ فرمانے لگے انی اریت فی المنام، منام میں خواب میں دکھایا گیا میری امت کے لوگ جو ہے سمندر میں جہاد کر رہے، کشتیوں پر سوار و جہاد کے لے کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو جہاد میں شریک وہ جنتی ہیں. ام حرام کیا کہتی؟ یا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کہ مجھے بھی دعا کیجیے مجھے اللہ ان لوگوں سے کر دے. سبحان اللہ.